بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم لیگ نے 1937 کے انتخابات کی وجہ سے جو کانگریس کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے ان کی مخالفت کی۔ ہندی زبان ودیا مندر بندے ماترم واردہ اسکیم کی مخالفت کی۔ یو پی سی پی بہار ممبئی میں مسلم کش فسادات پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ 15 نومبر 1938 کو 1937 کے انتخابات میں نیشنل کانگریس نے اقتدار میں وزراء کی جانب سے مسلم کمیونٹی کے خلاف مختلف جرائم اور مظالم کیے، جس کی تحقیق کے لیے مسلم لیگ کی جانب سے راجہ سید محمد مہدی آف پیر پور، سید تقی ہادی، سید اشرف احمد، مولانا عبدالغنی، سید ذاکر علی، میاں غیاث الدین کی کمیٹی تشکیل پائی، جو 6 صوبوں مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے 15 نومبر 1938 کو پیر پور کی رپورٹ پیش کی، جو 96 صفحات پر مشتمل تھی۔ بالآخر برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر تمام جماعتوں کا ساتھ 1939 میں مانگا۔ کانگریس اجلاس میں مشروط حمایت کی گئی۔ وہ شرطیں یہ تھی کہ برطانیہ جنگ کے مقاصد بیان کرے اور یہ اعلان کرے کہ منتخب قانون ساز ادارہ انڈیا کا قانون بنائے اور وائس رائے کی انتظامی کونسل میں صرف وہ ہوں جن کو اسمبلی کی حمایت حاصل ہو۔ وائس رائے نے غور کرنے کا وعدہ کیا مگر کانگریس نہیں مانی۔ بالآخر نومبر 1939 کو تمام وزارتوں سے کانگریس نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وائس رائے لین لتھگو نے انڈین لوگوں کو مشورے کے بغیر انڈیا کو جنگ دوم کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم نے ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منایا۔ جزائر انڈمان نکوبار خلیج بنگال میں 572 جزائر ہیں، جن میں سے 78 پر آبادی ہے۔ 1987 میں برطانیہ نے باغیوں کے لیے تعزیراتی کالونی بنائی تھی۔ 1857 میں برطانوی فوج نے 200 قیدیوں کے ساتھ یہاں پہنچی تھی اور 1938 میں نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ 1938 میں یہاں سے باغی رہا ہوئے تھے اور پھر 1969 میں انڈین بحریہ نے جزائر انڈمان نکوبار پر قبضہ کر لیا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اس سے 2 سال قبل علامہ اقبال فوت ہو گئے تھے۔ قائد اعظم اس کے لیے لاہور میں تشریف لائے۔ ان کا استقبال اسکندر حیات نے کیا اور قائد اعظم نے شاہ نواز ممدوٹ کے پاس رہائش اختیار کی۔ یہ قرارداد انگلش میں آندھی بروزن گاندھی سر ظفر اللہ خان صاحب نے لکھی، جس کے 400 الفاظ اور 4 پیراگراف تھے۔ پہلی تجویز سر عبدالحلیم شرر نے دی۔ رسالہ مہذب میں کہ ہندو مسلم اختلافات کا واحد حل تقسیم ہند ہے اور عقل مندی اسی میں مضمر ہے کہ ہندو مسلم صوبے الگ کر دیے جائیں۔ اس بات پر گاندھی تاریخ خلافت سے الگ ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ نے
جد و جہد کی کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں، ہندوؤں سے مفاہمت کریں۔ 7 سال لگے اس میں کہ مسلمانوں کے لیے الگ مملکت ہو۔ اجلاس سے 3 دن قبل 19 مارچ 1940 کو خاکسار کا المیہ ہوا۔ خاکسار حکومت سے تصادم ہوا، 50 خاکسار شہید ہوئے۔ یہ ایک نیم فوجی جماعت تھی اور مخصوص وردی پر ان کی وجہ سے پابندی لگ گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اجلاس ملتوی کیا جائے، مگر یہ بات رد کر دی گئی۔ 21 مارچ 1940 کو لاہور میں یہ اجلاس ہوا۔ استقبالیہ نے جلوس کی اجازت نہیں دی۔ قائد اعظم لاہور پہنچ کر پہلے عیادت کے لیے خاکسار کے پاس اسپتال گئے۔ خطبہ صدارت لاہور مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے خطبہ دیا کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اس کو بین الاقوامی مان کر حل کرنا چاہیے۔ اگر برطانوی حکومت ہندوستان میں امن چاہتی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، تقسیم ہند۔ 60,000 سے زائد لوگ شریک تھے۔ سی آر داس نے کہا کہ مسلمان اور ہندو 2 مختلف قومیں ہیں جنہیں مدغم کر کے ایک قوم بنانا ناممکن ہے۔ برکت علی نے کہا کہ لاجپت رائے تو نیشنلسٹ ہندو تھے۔ قائد اعظم نے کہا کوئی ہندو نیشنلسٹ نہیں ہوتا، ہر ہندو اول آخر ہندو ہوتا ہے۔ قرارداد لاہور مولانا A.K. فضل حق شیر بنگال نے پیش کی، جس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے کیا۔ سب سے پہلی تائید چودھری خلیق الزمان نے کی، پھر سر عبداللہ نے، پھر مولانا ظفر علی خان نے، پھر ڈاکٹر عالم نے، پھر قاضی محمد عیسیٰ نے، پھر ابراہیم اسماعیل چندریگر نے، پھر سردار اورنگزیب نے، پھر نواب اسماعیل نے اور بیگم محمد علی جناح، جن کا نام امجدی بانو بیگم تھا، انہوں نے کیا۔ بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے، سرحد سے سردار اورنگزیب نے، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان صاحب نے اور سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے اس قرارداد کی تائید کی۔ قرارداد کے چند نکات یہ ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ تشخص اور پہچان رکھتے ہیں، مسلمان اقلیت میں نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے کہ مسلمان کی اقلیت ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ مسلم ہندو تنازعات کا حل تقسیم ہند ہے۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ قابل قبول نہیں جب تک کہ مندرجہ ذیل اصول وضع نہ ہوں۔ نمبر 1، شمال مشرق اور شمال مغرب کے جو علاقے اکثر مسلمان ہیں ان کو ایسے ملائیں کہ وہ آزاد اور خود مختار ہو جائیں۔ دوسرا، اقلیتوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف بہت لکھا۔ اس قرارداد میں پاکستان کا کوئی لفظ نہیں ہے، البتہ بیگم محمد علی جوہر نے اسے اپنی تقریر میں قرارداد پاکستان کہہ کر موسوم کیا۔ ہندو اخبارات نے اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور کیا۔ تنقیداً دیکھیں تو اس قرارداد میں لفظ ملک کے بجائے مملکتوں استعمال ہوا ہے اور صوبہ یا ضلع کے بجائے خطوں اور اکائیوں اور علاقوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ البتہ ان کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مملکتوں سے مراد ایک ریاست شمال مغرب میں، دوسری بنگال آسام میں ہو، اور خطوں اور اکائیوں سے مراد ہندوستان کی تقسیم پر مختلف تجاویز کے بنیادی مآخذ خطے اور اکائی کا مقصد تھے۔ بعد میں مسلم لیگ نے کمیٹی تشکیل دی جس میں علاقوں کی تخصیص ہوئی۔
اور اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس 1941 میں واضح طور پر کہا کہ ہم ایک آزاد و خود مختار ریاست چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی کتاب انڈیا کے مسائل کا آنے والا حل میں 7 اکتوبر 1940 کے دیباچے میں لکھا ہے کہ آزاد مملکت، تو ان الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ 1944 میں جنا گاندھی مذاکرات میں بھی شمال، مشرقی اور مغربی ایک مملکت کے صوبے ہوں گے، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں۔ قرارداد لاہور کے رد عمل میں گاندھی جی نے اخبار ہریجن میں 6 اپریل 1940 کو لکھا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، ان کا مفاد اس تقسیم کو روکے گا، ان کا مذہب ان کو اس واضح خودکشی کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ایک اخلاقی برائی ہے، اس لیے اس چیر پھاڑ کی اجازت نہیں دوں گا۔ سیراج گوپال اچاریہ نے کہا کہ تقسیم ہند پر مسٹر جناح کا یہ قدم گائے پر جھگڑا ہے جس کے 2 حصے کرنا چاہتے ہیں۔ اخبارات نے اس کی مخالفت کی اور اس کو گھناؤنی تقسیم کہا۔ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ پاکستان کے اس لیے خلاف ہوں کہ پاک اور ناپاک زمین بانٹنے کا انسان کو کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ اس قرارداد کی ایک اہمیت بھی ہے کہ پہلی دفعہ سیاسی پلیٹ فارم پر 2 قومی نظریہ کی توثیق ہوئی۔ اس سے قبل مسلم 2 رائے تھے، اب ایک عزم ہو گیا، منزل کا پتہ چلا کہ کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد اگست پیشکش ہوئی۔ 8 اگست 1940 کو وائس رائے لارڈ لنلتھگو نے برطانوی حکومت کی اجازت سے بیان دیا کہ وائس رائے کونسل میں توسیع کر کے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کرے گا جن کی مشاورت سے معاملات طے ہوں گے۔ جنگی مشاورتی کونسل میں تمام ریاستوں کے آدمی شامل ہوں گے۔ جنگ کے بعد ایسا ادارہ بنائیں گے جو نیا آئین تشکیل دے گا۔ فی الحال ایسی جماعت کو اقتدار نہیں دیں گے جس کی مخالفت ہندوستانی بڑا طبقہ کرتا ہے، مگر اس کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے رد کیا۔ اس کے بعد کرپس مشن اسٹیفورڈ کرپس 24 مارچ 1942 کو انڈیا پہنچا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جاپان نے سنگاپور، رنگون اور جزائر انڈیمان پر قبضہ کر لیا اور انڈیا پر قبضے کا سوچ رہا تھا، تو برطانیہ نے ہندوستان سے ہمدردیاں لینے کے لیے کرپس مشن بھیجا۔ وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے اپنے دفاع اور حکومت کے تعاون کے لیے ہندو مسلم تنازع ٹھنڈا کرنا چاہا۔ 23 مارچ 1942 کو سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا گیا۔ 30 مارچ 1942 کو تجاویز کا مسودہ تیار ہوا۔ اس میں مندرجہ ذیل تجاویز تھی۔ ہندوستان ڈومین ہے، یعنی اندرونی اور بیرونی معاملات میں کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرا، مجلس قانون ساز میں ہندوستان کے افراد ہوں گے اور وہی آئین بنائیں گے۔ تیسرا، مجلس قانون ساز میں شاہی ریاستوں کی نمائندگی ہوگی۔ چوتھا، جب تک نئی دستور ساز اسمبلی اور نیا قانون نہیں بنتا، حکومت برطانیہ کی عبوری حکومت ہوگی۔ پانچواں، حکومت برطانیہ ہندوستانی عوام سے تعاون چاہتی ہے کہ وہ برطانیہ کی جنگ لڑے۔ چھٹا تھا کہ مندرجہ ذیل اور بالا ترامین یا تو مکمل مانے یا مکمل رد کرے۔ ساتواں تھا آئین کے نفاذ کی یہ شرائط ہے۔ پہلی شرط، کوئی صوبہ اگر آئین قبول نہ کرے تو اس کی حیثیت پہلے والی ہے، اگر بعد میں اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے۔ دوسرا، جو وفاق میں شامل نہ ہو وہ خود ڈومین ہے، اپنا قانون بنا سکتے ہیں۔ تیسرا، جنگ ختم ہونے پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ چوتھا، دستور ساز اسمبلی کا انتخاب تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایوان ہائے زیریں کے ممبر کریں گے۔ پانچواں، دستور ساز اسمبلی کے ارکان صوبائی اسمبلی کے ارکان کا 10واں حصہ ہوں گے۔
کانگریس نے رد کیا تین وجوہات سے۔ پہلا تو ان کو پاکستان کا وجود نظر آ رہا تھا، دوسرا صوبوں کو وفاق سے الگ کرنا انوکھا دستور تھا، تیسرا جب تک آزادی نہیں ملے گی تب تک مدد نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے رد کیا کہ یہ تجاویز تختہ دار تک لے جانے والی ہیں۔ 2 اپریل 1942 کو مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے 3 باتیں رکھی کہ ہندوستان کو ایک یونین بنایا جا رہا ہے، دوسرا مجلس دستور ساز کے فیصلے اکثریت پر ہوں گے، تیسرا صوبہ شمولیت یا عدم شمولیت کا فیصلہ کیسے کرے گا یہ بات واضح نہیں ہے۔ اس کے بعد موہن داس کرم چند گاندھی نے تحریک کوئٹ انڈیا یا ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ فرانس کو مشکل ہوئی، جاپان جرمنی کے ساتھ تھا، کانگریس رام راج کا خواب دیکھ رہی تھی۔ سر اسٹیفورڈ کرپس کی تجاویز رد کر کے مطالبہ کیا کہ اب عبوری حکومت کو فوج کا کنٹرول دے دے، کیونکہ مسلم ہندو تنازع کا اختیار مقامی لوگوں کو دے کر ہندوستان چھوڑنا انگریز کے لیے بہتر ہے، ورنہ سول نافرمانی شروع ہوگی۔ مسلم لیگ قائد اعظم نے مسلمانوں کو نبہ کیا کہ تحریک کی حمایت نہ کریں۔ سر تیج پال بہادر راج گوپال آچاریہ نے بھی مذمت کی، کیونکہ یہ برطانیہ کی ذاتی جنگ ہے، کانگریس اس میں مداخلت نہ کرے اور مسلم لیگ کی رضامندی کے بغیر فوجی حکومت کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ الگ ریاست کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس سمجھوتا کریں۔ کانگریس کسی بات کا نوٹس لیے بغیر ہندوستان ایک قوم کا نعرہ بلند کیا اور 8 اگست 1942 ممبئی میں ہندوستان چھوڑ دو کوئٹ انڈیا کی تحریک منظور ہوئی۔ اس میں مندرجہ ذیل شرائط تھی کہ ہندوستان کانگریس کے حوالے ہوگا اور وائس رائے سے مذاکرات ہوں گے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں گاندھی 60,000 افراد کے ساتھ گرفتار ہوا، پھر انگریزوں پر حملے شروع ہو گئے، ہڑتالیں شروع ہو گئی، فوج کو طلب کر دیا گیا، عوام نے ٹیکس سے انکار کر دیا، ریلوے اسٹیشن ڈاکخانے جلا دیے گئے، حکومت نے قابو پا لیا۔ اس دوران 25 جولائی 1943 کو خاکسار تحریک کے رکن نے قائد اعظم پر ممبئی ریزیڈنسی میں قاتلانہ حملہ کیا۔ مئی 1944 میں گاندھی بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کو جیل سے آزاد کر دیا گیا۔ باقی قیدیوں کو جاپان سے جنگ کے فتح کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد لارڈ ویول پلان ہوا۔ لارڈ ویول انڈیا کے وائسرائے تھے، برطانیہ کے مفاد میں تھے۔ اس سے پہلے وہ کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگی حکمت عملی سے واقف تھے اور متحدہ ہندوستان میں اصلاحات کرنا چاہتے تھے، تو مسلم لیگ اور کانگریس سے بات چیت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مارچ 1945 میں لارڈ ویول نے انگلستان جا کر وزیر اعظم سے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کی بات کی اور ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ نئی انتظامی کونسل میں 14 سیٹیں ہوں، 5 مسلم، باقی ہندو، سکھ، پارسی وغیرہ ہوں۔ دوسرا، صوبوں کی عبوری حکومت مرکزی حکومت کے ڈھانچے جیسی ہو۔ تیسرا، عبوری حکومت 1935 کے ایکٹ کے مطابق ہو۔ چوتھا، فوج کے کمانڈر کے علاوہ انتظامی کونسل کے تمام ممبر انڈیا کے ہوں۔ یہ چیزیں اس نے تقریر میں بیان کی اور شملہ کانفرنس میں نمائندہ جماعتوں کے اراکین سے الگ بات کرنے کا عندیہ دیا۔ اس کے بعد 25 جون 1945 کو شملہ کانفرنس ہوئی۔ لارڈ ویول نے ہندوستان کے 21 رہنماؤں کو منصوبے کے متعلق بات کرنے کے لیے 25 جون 1945 میں شملہ میں بلایا، جہاں کانفرنس ہوئی۔ گاندھی جی جیل سے رہا ہے۔ قائد اعظم نے مشورہ دیا کہ کانفرنس کو کچھ عرصہ ملتوی کیا جائے تاکہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی سے بات ہو، مگر یہ بات مسترد ہوئی۔ مسلم لیگ کے 7 ارکان قائد اعظم لیاقت علی خان، سر غلام حسین، ہدایت اللہ، سر محمد سعد اللہ، حسین امام، خواجہ ناظم الدین،
تھے جن کی قیادت آغا خان سوم نے کی۔ کانگریس سے مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر خان، ملک خضر حیات ٹونا تھے۔ سب سے پہلے تو اس کانفرنس میں یہ بات ہوئی کہ مسلمانوں کا نمائندہ کون ہوا، جس پر مسلم لیگ اور کانگریس میں بات چیت چلی۔ لارڈ ویول نے کہا کہ انتظامی کونسل میں مسلمانوں کے 5 نمائندوں میں سے 4 نمائندے مسلمان اور 1 پنجاب سے، مگر مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ نہ ہو، مگر قائد اعظم اس کو نہیں مانے۔ بالآخر مسلم لیگ کو نمائندہ کی حیثیت سے انتخابات میں جانچے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 21 اگست 1945 کو اعلان ہوا کہ نمائندگی کے مسئلے کے حل کے لیے ہندوستان میں انتخابات ہوں گے، اور اس طرح شملہ کانفرنس ناکام ہوئی اور 1945 کے انتخابات ہوئے۔